السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں ایران کے ساتھ ایک دہائی سے طوالت کے شکار گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد کی بحث جاری ہے، جس میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ملک میں گیس کی شدید قلت کو دور کرنے کے لیے اسلام آباد واشنگٹن سے پابندیوں سے استثناء حاصل کرے۔ یہ بحث ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب رواں ماہ عید کے بعد ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان متوقع ہے اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ ان کی اسلام آباد آمد کے موقع پر گیس پائپ لائن کے اس منصوبے پر پیش رفت ہو سکے گی۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم سینیٹر مصدق ملک بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکی پابندیوں سے استثناء مانگیں گے اور یہ کہ پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے میں پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تاہم حال ہی میں امریکی کانگریس میں بریفنگ کے دوران امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے واضح کیا تھا کہ امریکہ اس پائپ لائن کی حمایت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام آباد نے اس ضمن میں امریکی پابندیوں سے استثناء کی کوئی درخواست نہیں دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی سے متعلق اطلاعات حالیہ دنوں میں زیادہ زیر گردش ہیں۔ بعض مبصرین غیر مصدقہ رپورٹس کی بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی رواں ماہ یا پھر مئی تک جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کی معطلی اور بعض مقدمات میں ملنے والے ریلیف کو بعض مبصرین عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے کسی ممکنہ ڈیل کے لیے پیش رفت قرار دے رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مفاہمت نہیں ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب حالیہ عرصے میں عدلیہ نے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد سابق وزیر اعظم کو میرٹ پر عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بعض مسائل، خاص طور پر دہشت گردی پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود پاکستان نے افغان افراد کی وطن واپسی کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ان تمام لوگوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ عید کے موقع پر سینکڑوں افغان سرحد عبور کرنے کے لیے تورخم انٹری پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سلسلہ عید کے دن تک جاری رہے گا۔ پاکستانی حکام جبری وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری عابد مجید کا کہنا ہے کہ سروے کا مقصد غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی نشاندہی کرنا ہے اور اس کے مکمل ہونے پر انخلاء کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر یا UNHCR کے مطابق افغانوں کی رضاکارانہ واپسی تسلی بخش ہے۔ پہلے 3 مہینوں میں سخت سردی اور خراب موسم کے باوجود 2000 سے زائد افراد اپنے وطن واپس لوٹے ہیں۔ حماس کے ایک عہدیدار نے پیر کے روز کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ان مذاکرات میں اسرائیل، قطر اور امریکہ کے وفود نے بھی شرکت کی، جبکہ مصری ذرائع نے کہا کہ ایجنڈے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز کی آمد کے بعد اسرائیل اور حماس نے اتوار کو ٹیمیں مصر بھیجیں، جس سے معاہدے کے لیے امریکی دباؤ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حماس کے اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس سے قبل پیر کے روز مصر کے سرکاری الحاق شدہ القاہرہ نیوز ٹی وی چینل نے مصر کے ایک سینئر ذریعے کے حوالے سے بتایا تھا کہ زیر بحث امور پر شریک وفود کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد
پیش رفت ہوئی ہے۔ یروشلم میں اتوار کو ہزاروں اسرائیلیوں نے پارلیمنٹ کے باہر ریلی نکالی۔ وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ احتجاج یرغمالیوں کے اہل خانہ کی جانب سے حماس کے حملے کے 6 ماہ مکمل ہونے پر کیا گیا تھا۔ حماس کے زیر قیادت عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر کو غزہ سے اسرائیل میں داخل ہو کر تقریباً 250 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا اور 1200 کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں بیشتر عام شہری تھے۔ 6 ماہ مکمل ہونے پر اسرائیل میں بڑھتی ہوئی مایوسی نظر آتی ہے، جہاں حکومت مخالف مظاہروں میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ لوگ تقریباً 130 بقیہ یرغمالیوں کو آزاد کرانے میں حکومت کی عدم دلچسپی کو قرار دیتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے حوالے سے عوام میں خفگی بڑھ رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن پیر کو واشنگٹن میں وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس ملاقات سے چند روز پہلے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے شمالی غزہ کی سرحد پر ایریس کے مقام پر انسانی امداد کی فراہمی کے لیے نئی سڑک کھولنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ بلنکن نے گزشتہ جمعے کو بیلجیم میں کہا تھا کہ یہ اقدام خوش آئند ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ٹھوس نتائج دیکھنا چاہتی ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ فون پر بات چیت کے بعد دیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے 1 اپریل کو اسرائیلی فضائی حملے میں بین الاقوامی چیریٹی گروپ ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 کارکنوں کی ہلاکت کے بعد بات کی تھی۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے چین کو خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن سستی چینی درآمدات سے نئی امریکی صنعتوں کو پہنچنے والے نقصان کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بات چینی حکام سے اپنی 4 روزہ ملاقاتوں کے بعد کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سستی چینی برآمدات سے امریکہ اور دیگر ممالک میں ملازمتوں کو خطرہ ہے، جبکہ ماضی میں امریکی اسٹیل سیکٹر میں اس کے اثرات محسوس کیے گئے تھے۔ انہوں نے چین کی الیکٹرک گاڑیوں، بیٹریوں، سولر پینلز اور گرین انرجی کے دیگر سامان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی برآمدات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ چین نے ان امریکی اور یورپی تحفظات کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا اس ہفتے واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 9 سالوں میں کسی جاپانی رہنما کا امریکہ کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دفاعی ساز و سامان پر تعاون اور جاپان میں امریکی فوجی کمان کے ڈھانچے میں ممکنہ اپ گریڈیشن پر بات چیت کی توقع ہے۔ ادھر کریملن کے ترجمان دمتری پسکوف نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم امریکہ کی ان فوجی صلاحیتوں کے بارے میں جانتے ہیں جو جاپان میں ہماری سرحدوں کے قریب تعینات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان امن معاہدے تک پہنچنے میں کوششوں میں ہمیشہ ایک رکاوٹ رہی ہے۔ یوکرین کے علاقے زاپورژیا کے گورنر نے سوشل میڈیا پر بتایا ہے کہ زاپورژیا کے پولوگیوسکی ضلع میں 3 افراد ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران زاپورژیا کے آبادی والے 8 علاقوں کو 357 بار نشانہ بنایا ہے۔ روس زاپورژیا یا علاقے کے ایک حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور اتوار کو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ کیف نے ماسکو کے زیر قبضہ زاپورژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ یوکرین پر روس کے حملے کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف پیر کو ایک سرکاری دورے پر چین پہنچے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت کے مطابق وہ بیجنگ میں 2 روز قیام کریں گے اور اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کریں گے۔ مغربی ممالک باقاعدگی سے چین پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ یوکرین میں امن قائم کرنے کے لیے
रूस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, लेकिन बीजिंग के इसरार है कि वो एक गैर जानिबदार फरीक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़श्ता हफ्ते ब्रसल्स में सहाफ़ियों को बताया था कि चीन रूस के दिफाई सनती अड्डे की मदद के लिए मवाद फराहम करता रहता है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओ निंग ने पीर को एक बाकायदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन यूक्रेन के बहरान का न ही खालिक है और न ही उसका कोई फरीक। उन्होंने कहा कि बीजिंग अपने तरीके से अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देता रहेगा और रूस और यूक्रेन समेत मुतल्लिक़ा फरीकों के साथ राब्तों को बरकरार रखेगा। मोज़म्बिक के मकामी हुक्काम ने बताया है कि शिमाली साहिल पर एक कश्ती डूबने से मरने वालों की तादाद कम अज़ कम 96 हो गई है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। शिमाली निम्पोला सूबे के करीब छोटे जजीरे के मुंतजिम सिल्वर यूनातियो ने खबर इदारे AFP को बताया है कि इस कश्ती में तकरीबन 130 अफराद सवार थे। इमदादी कारकुनों ने 11 अफराद को बचा लिया है और मजीद की तलाश का काम जारी है। लाखों अमरीकी आज मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अमरीकी रियासतों मेन और वर्मोंट समेत कनाडा में मुकम्मल सूरज ग्रहण नजर आने के इम्कानात सबसे ज्यादा हैं, जबकि रियासत टेक्सास में कई मकामात पर बादल छाए रहेंगे। वाशिंगटन DC में दोपहर 2:04 पर चांद का साया सूरज के किनारे पर छा जाएगा, जबकि 3:20 पर सूरज का 87% हिस्सा चांद के पीछे होगा। DC मेट्रो इलाके में सूरज ग्रहण से पहर 4:33 से पहले खत्म हो जाएगा। जो लोग अब आलूद आसमान तले सूरज ग्रहण के मनाजिर नहीं देख सकेंगे, उनके लिए ऑनलाइन इसे देखने के लिए कई मौके दस्तयाब होंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।